میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی دعا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت خاص اور اہم دعا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر رزق کی تنگی نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے، اگر اولاد کے لیے دل رو رہا ہے، اگر کوئی بیماری، کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے، تو برائے کرم آج کی اس دعا میں ضرور شامل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس اجتماعی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کے آنسو خوشیوں میں بدل دے اور آپ کے نصیب میں آسانیاں لکھ دے۔ اس وقت جو میری بہنیں اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے موبائل میں یہ دعا لگا کر ایک سائڈ پر رکھ دیں، اپنے کام بھی کرتی رہیں اور دعا سن کر دل سے آمین بھی کہتی رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ دعا وہ دعا ہو جو اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو چلیں میری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب لوگ دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تجھے تیرے رحم سے پکارتے ہیں۔ تیری رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ ہماری تمام خامیاں ان میں کھو جائیں، ہمارے سارے گناہ تیرے کرم سے مٹ جائیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری ٹوٹ چکی امیدوں کو جوڑ دے۔ جو لوگ تنہائیوں میں روتے ہیں، ان کی آنکھوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے پھاقہ اور مفلسی کو دور کر دے، روزی کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری محنت کو قبول کر، ہماری حلال کمائی میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ یا میرے مالک، تو ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا جو تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان دلوں کو مایوس نہ کر جو تیرے رحم کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں آسانی عطا فرما، انہیں اچھا جوڑا دے جو ان کے لیے رحمت بنے۔ یا میرے مالک، ہر اس بہن کی گود بھر دے جو ماں بننے کی تمنا لیے تجھ سے مانگتی ہے۔ یا اللہ، ہر ماں کے بچے کو تیری حفاظت میں رکھ، انہیں تندرستی دے، سمجھداری دے، نیک راہوں کی طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں سے شیطان کو دور کر، بیماریوں کو دور کر۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ پر چلے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو نرم ہو، جو معاف کرنا جانے۔ یا اللہ، ہمیں عبادت کی مٹھاس عطا کر، قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک، تنہا راتوں میں جب سب سوتے ہیں، ہمیں اپنے قریب بلا، ہمیں سجدوں کی مٹھاس عطا کر۔ یا اللہ، جو بچے نافرمان ہیں، انہیں راہ ہدایت پر لا۔ یا میرے مالک، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں، ان کے درمیان محبت پیدا کر۔ یا اللہ، ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، جو پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی دور کر۔ یا اللہ، جو تنگ ہیں، تو انہیں وسعت دے۔ یا میرے مالک، جو گر چکے ہیں، تو انہیں اٹھا۔ یا اللہ، جو لوگ ہار چکے ہیں، تو انہیں پھر سے زندہ کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں سے رنجش، نفرت اور بغض نکال دے۔ یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، ہماری زبانوں کو ذکر میں، ہمارے دلوں کو تیرے خوف میں اور ہمارے اعمال کو تیری رضا میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی زندگی دے جو دوسروں کے لیے رحمت ہو۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو ایسی قبولیت دے کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا پھل پائیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری راتوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہر موڑ پر تیرا سہارا ہو، تیری روشنی ہو اور تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ یا میرے مالک، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے، جن کے لیے تو نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرتا ہے، تو ہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو ہی ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، تو ہی ہے جو ان آوازوں کو بھی سنتا ہے جو لبوں تک نہیں پہنچتی۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے کے درد کو دیکھ، ہمارے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ تو ہمارے گناہوں کی سیاہی کو اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دے۔ یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، مگر تجھ سے امید نہیں چھوڑی۔ تو ہی تو ہے جو مایوس دلوں کو جینے کی وجہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی راحت عطا کر
جو ہمیں پھر سے مسکرانا سکھا دے، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو اس خوشی سے بدل دے جس کی طلب میں ہم نے سالوں گزار دیے۔ یا اللہ، جن ماؤں کی گودیں سونی ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر۔ یا میرے مالک، جو بیٹیاں اپنے گھر کی دہلیز سے ودا ہونے کو ترستی ہیں ان کے لیے نیک جوڑے بھیج دے۔ یا اللہ، جو بہنیں گھر میں بیٹھ کر اپنے نصیب کو کوستی ہیں تو ان کے مقدر کو چمکا دے۔ یا میرے مالک، جو بھائی کام کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں تو ان کے لیے حلال اور برکت والا روزگار کھول دے۔ یا اللہ، ہر وہ دل جو تکلیف میں ہے تو اسے سکون عطا کر۔ ہر وہ گھر جس میں لڑائی اور شکوے ہیں تو اس میں محبت اور سمجھداری بھر دے۔ یا میرے مالک، ہر وہ انسان جو رشتوں کی الجھنوں میں پھنسا ہے تو اس کی گتھیاں سلجھا دے۔ یا اللہ، تو ہماری زبانوں کو جھوٹ، چغل خوری اور غیبت سے پاک کر، ہمارے دلوں کو ریا اور تکبر سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ نگاہ دے جو اچھائی دیکھ سکے، وہ زبان دے جو بھلائی بولے، وہ ہاتھ دے جو مدد کرے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں تیرا ڈر اور محبت بھر دے، انہیں نمازی، پرہیزگار اور فرما بردار بنا۔ یا میرے مالک، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی سیوا کرنے کی توفیق دے، انہیں سلامتی، سکون اور تیری رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں تو انہیں راحت دے، جو تنہا ہیں تو انہیں ہمنشیں دے۔ یا میرے مالک، ہر بے بس کو سہارا دے، ہر مجبور کو راستہ دے، ہر ٹوٹے کو جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہماری نمازوں کو سچائی عطا کر، ہماری دعاؤں کو اثر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہیں انہیں ہدایت دے، جو راستہ بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھا کر۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت بھر دے۔ یا میرے مالک، جب ہماری روحیں اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیرا کلمہ ہماری زبان پر ہو، تیرا ذکر ہمارے دل میں ہو اور تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ، قبر کی تنہائی میں تو ہمارا سہارا بن، حشر کے میدان میں تو ہمیں شرمندہ نہ کر۔ یا میرے مالک، ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے، ہمارا حساب آسان کر اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جن پر تیرا عظیم فضل اور کرم ہوگا۔ یا اللہ، دنیا کی ہر ظلم سے، ہر فریب سے، ہر تکلیف سے تو ہمیں بچا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وقت پر سچا ساتھی دے، نیک دوست دے، بھلائی کی صحبت دے۔ یا اللہ، ہر نظر بد سے، ہر حسد کرنے والے سے، ہر ظالم سے تو ہماری حفاظت کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی روشنی دے جو ہماری زندگی کے ہر اندھیرے کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا سکون دے جو سجدوں کے علاوہ کہیں نہ ملے۔ یا میرے مالک، ہر اس مسلمان کے لیے بھلائی کر جو غم، دکھ، تنہائی، مجبوری اور درد میں ہے۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہ کر اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی رحمت سے سی دے۔ آمین۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو بے آواز سسکیوں کو سنتا ہے، تو ہی ہے جو ان خواہشوں کو پورا کرتا ہے جنہیں کبھی لفظوں میں ڈھالا ہی نہیں گیا، تو ہی ہے جو ان کے لیے بھی راستے بناتا ہے جن کے ہر راستے بند ہو چکے ہوں۔ یا اللہ، ہم تیرے ہی در پر بار بار آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے تیرے سوا کوئی نہیں جو ٹوٹوں کو سنبھال سکے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کا ہمیں علم ہے اور ان گناہوں کو بھی جن کا ہمیں احساس تک نہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سختی سے نکال کر نرمی عطا کر، ہمیں ایسے دل دے جو دوسروں کے درد کو محسوس کر سکے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا سینہ دے جس میں دوسروں کے لیے دعا ہو، اور ایسی زبان دے جو شکایت نہیں بلکہ شکر کرے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کی ہر رات کو سحر میں بدل دے، ہر رونے کو مسکان میں، ہر درد کو راحت میں اور ہر تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دے۔ یا میرے مالک، ہماری وہ دعا بھی قبول کر لے جو ہم نے تجھ سے روتے ہوئے مانگی تھی لیکن وقت نے بہا دی۔ یا اللہ، ہمیں اس وقار سے نواز دے جو تیرے بندوں کے لیے سلیقے دار ہو، اور اس توفیق سے مالا مال کر جو تجھ سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، جن ہاتھوں نے ہر در پہ دستک دی مگر مایوس لوٹے، تو انہیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ، ہمیں اس سکون کی جھلک دکھا دے جو تیرے قریبیوں کو عطا ہوتا ہے۔ یا میرے مالک، ہر اس عورت کی جھولی بھر دے جو ماں بننے کی دعا لے کر تیرے در پہ آئی ہے۔ یا اللہ، جن کی جھولی میں محبت کی بھیک ہے
تو ان کی تنہائیوں کو آباد کر دے۔ یا میرے مالک جو رشتے نفرت اور غلط فہمی کی دھول میں دب چکے ہیں تو انہیں اپنے کرم سے صاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا گھر عطا کر جو محبت، برکت اور سکون کا گہوارہ بنے۔ یا میرے مالک جو نظر بد، حسد اور شیطانی وسوسوں سے گھرے ہیں تو انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹے الزاموں سے بچا، ہماری حفاظت کر اور ہمارے ناموں کو پاک رکھ۔ یا میرے مالک ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت کر، ان کے قدموں کو مضبوطی دے اور ان کے لیے تو بہتر مقدر لکھ۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد کر جو غیر ملکوں میں محنت کر رہے ہیں، ان کی تنہائیوں میں تو رحمت بن جا۔ یا میرے مالک تو اس ہر دل کی پکار سن جو تجھے جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ یا اللہ جن گھروں میں دکھ کی بارش ہو رہی ہے تو وہاں خوشیوں کی دھوپ بھیج دے۔ یا میرے مالک جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں تو ان کے لیے رحم کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حلال کمائی دے، حرام سے بچا اور ہمارے مال میں برکت عطا کر۔ یا میرے مالک جب ہم موت کی آگوش میں ہوں تو ہمیں ایسی موت دینا جو شہادت سے کم نہ ہو۔ یا اللہ جب قبر میں ہوں تو اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا میرے مالک جب تیرا فیصلہ سنایا جائے تو ہمیں اپنے رحم کے ساتھ بلا اور ہماری سزاؤں کو اپنے معافی سے بدل دے۔ یا اللہ جب تو اپنے پیارے بندوں کو بلائے تو ہمارے نام بھی ان میں شامل کر لے۔ یا میرے مالک دنیا میں ہمیں سر اٹھا کر جینے کی طاقت دے، مگر تیرے سامنے سر جھکا کر چلنے کی عادت بھی دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کہ آفت اور ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو اپنے عزیزوں کو چلاتا ہے۔ یا میرے مالک جب تک زندہ رہیں تو تیرا ذکر ہماری سانسوں میں ہو، اور جب مر جائیں تو تیرا نام ہماری قبر پر لکھا جائے، آمین۔ یا اللہ آج پھر ہم تیرے در پر اسی امید کے ساتھ آئے ہیں جیسے سوکھا درخت بارش کی ایک بوند کو ترستا ہے، جیسے اندھیری رات کسی کرن کا انتظار کرتی ہے۔ تو ہی ہے یا اللہ جو ہماری امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ یا میرے مالک آج کی یہ دعا اس ہر دل کے لیے ہے جو غم سے چور ہے، اس ہر آنکھ کے لیے ہے جو تنہا راتوں میں بھیگتی ہے، اس ہر انسان کے لیے ہے جو مسکراتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹی مسکان سے نجات دے اور سچا سکون عطا کر۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں سے بچا جو دلوں کو توڑتے ہیں، ہمیں ایسی محفلوں سے دور کر جہاں روحیں زخمی ہوتی ہیں۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دل سے نہیں، انہیں ہماری زندگی سے دور کر دے، اور جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں انہیں ہماری دعاؤں میں شامل کر لے۔ یا میرے مالک ہمیں رشتوں کی سچائی دے، ایسا دل دے جو وفا سے بھرپور ہو، اور ایسی نظروں سے بچا جو ہماری روح تک کو گھائل کر دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کو ہماری حفاظت کا ہتھیار بنا، ہمارے باپ کے سایوں کو سلامت رکھ اور ان کے تھکے ہوئے جسموں کو آرام عطا کر۔ یا میرے مالک ان بچوں کو سینے سے لگا جو اناتھ ہو چکے ہیں، جو ماں باپ کے لیے ترستے ہیں، تو انہیں اپنی رحمت سے ایسا سایہ دے جو دنیا کی ہر کمی کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ دن رات محنت کر کے بھی خالی ہاتھ لوٹتے ہیں ان کے لیے برکت اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک ہر اس لڑکی کے لیے آسانی عطا کر جو اپنی عزت اور حیا کو تھامے ہوئے تیرا انتظار کر رہی ہے، اسے ایسا ساتھی دے جو تیرے ڈر سے اسے کبھی آنسو نہ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی امت ہونے کا حق عطا کر، ان کی سیرت کو ہمارے اندر زندہ کر۔ یا میرے مالک ہمیں دکھاوے سے دور کر، ہماری عبادتوں کو تسلیم کر اور ہماری نیتوں کو صاف کر۔ یا اللہ جو دل محبت سے خالی ہو چکے ہیں انہیں پھر سے دھڑکنا سکھا۔ یا میرے مالک جن بچوں کے چہرے اداسی میں ڈھل گئے ہیں انہیں کھیلنے، مسکرانے اور جینے کا حوصلہ دے۔ یا اللہ تو ہر گھر میں امن، محبت اور برکت عطا کر۔ یا میرے مالک جو سجدے میں روتے ہیں ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کی بارش بنا اور ان کی ہر پکار کو قبول کر۔ یا اللہ جب کوئی در نہ کھلے تو اپنا دروازہ کھول دینا، جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو اپنی محبت سے ہمیں گلے لگا لینا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر اس راستے سے بچا جس پر تیری ناراضگی ہو، اور ہمیں اس راہ پر چلا جو سیدھا تجھ تک لے جائے۔ یا اللہ تو ہماری راتوں کو عبادت سے روشن کر، ہمارے دنوں کو برکت سے بھر دے۔ یا میرے مالک جب کوئی ہمیں توڑے تو ہمیں پھر سے بنا دینا، جب کوئی رلائے تو اپنے کرم سے ہنسا دینا۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو مٹا دے
اور ہماری دعاؤں کو لکھ لے۔ یا میرے مالک جب تیرا فیصلہ ہو تو اس میں تیری رحمت ہو، اور جب ہم تجھ سے ملیں تو راضی ہو، آمین۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وہ ہے جو آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کو گنتا ہے، تو وہ ہے جو ان چیخوں کو بھی سنتا ہے جو ہونٹوں سے نہیں نکلتی۔ یا اللہ تو ہماری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہی، تو ہمارے سینے کی ہر تڑپ سے واقف ہے۔ یا میرے مالک آج ہم تیرے سامنے اپنا سب کچھ رکھ کر آئے ہیں، اپنی ہر تکلیف، ہر غم، ہر درد، ہر شکست کو تیرے در پر چھوڑنے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان الجھی سانسوں کو سکون میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہمیں اس گھٹن سے نکال لے جس میں ہم روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ یا اللہ جن کی زندگی میں کوئی نہیں، تو ان کے لیے سب کچھ بن جا۔ جن کی بات کوئی نہیں سنتا، تو ان کے لیے کان بن جا۔ یا میرے مالک جو روتے ہوئے سوتے ہیں، انہیں ایسی صبح عطا کر جس میں آنسوؤں کے بدلے مسکان ہو۔ یا اللہ جو مائیں اپنے بیمار بچوں کے سرہانے جاگتی ہیں، انہیں راحت دے، ان کے بچوں کو شفا دے اور ان کے دلوں کو چین دے۔ یا میرے مالک جو لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق دے اور اپنی معافی عطا کر۔ یا اللہ تو ہمیں اس راستے سے بچا جس پر تیری ناراضگی ہو، اور اس راہ پر چلا جس پر تیری رضا ہو۔ یا میرے مالک ہمارے سینے میں اپنی محبت کا چراغ جلا، ہمارے دلوں کو دنیا کی گرد سے پاک کر۔ یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت تجھے یاد رکھیں، ہر لمحہ تجھ سے جڑے رہیں اور ہر سانس تیرا ذکر کرے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی نماز عطا کر جو غفلت سے پاک ہو، اور ایسا دل دے جو سچائی سے روشن ہو۔ یا اللہ جو لوگ نفرتوں میں جی رہے ہیں، انہیں محبت کا جام پلا۔ یا میرے مالک ہمارے رشتوں کو ایسا بنا کہ جن میں رنجشیں نہ ہوں، شکوے نہ ہوں اور دوریاں نہ ہوں۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں سے شیطان کو دور کر، بیماریوں کو دور کر، فکروں کو دور کر۔ یا میرے مالک جو دل کسی اور کے درد سے تڑپتے ہیں، تو انہیں سکون دے دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا اخلاص عطا کر جو ہر عمل کو تیرے لیے خالص بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے، دلوں کو گھمنڈ سے اور نظروں کو حرام سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایسے لباس میں لپیٹ لے کہ کوئی تکلیف ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یا میرے مالک جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ ہماری اچھائیوں کو یاد کریں اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا کر جو تیرے ذکر کے ساتھ ہو، اور ایسا حساب عطا کر جو آسان ہو۔ یا میرے مالک جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہمارے چہرے روشن ہوں، ہمارے اعمال پاک ہوں اور ہمارے دل تیری یاد سے بھرے ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں جنت کے ان دروازوں پر کھڑا کر دے جہاں ہم تیرے دیدار کو ترسیں نہیں بلکہ تیری رحمت سے نہال ہوں، آمین۔ یا اللہ آج ہم تیرے در پہ وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو اس دل کو سالوں سے بوجھ بن کر دبا رہا ہے، وہ شکوے، وہ تکلیفیں، وہ ادھورے خواب، وہ ٹوٹی امیدیں جنہیں نہ کسی کو بتا سکے نہ بھلا سکے۔ یا میرے مالک تو ہر اس خواہش کو جانتا ہے جو ہم نے آنکھوں میں بند کر رکھی ہے، تو ہر اس زخم سے واقف ہے جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی معصومیت لوٹا دے، ہمیں ہماری وہ سادگی واپس دے دے جو دنیا کے فریبوں نے چھین لی۔ یا میرے مالک ہماری زندگی کی وہ راتیں روشن کر دے جو تنہائیوں میں گھٹ کے بیتی ہیں۔ یا اللہ ہماری آواز کو تو اپنا کرم بنا دے اور ہمارے آنسوؤں کو اپنے نزدیک ہونے کی دلیل بنا لے۔ یا میرے مالک جب سب منہ پھیر لیں تو ہمیں اپنے گلے سے لگا لینا۔ یا اللہ جب کوئی ہماری ہنسی کو زخموں کے پیچھے نہ دیکھ پائے تو ہماری چیخیں سن لینا۔ یا میرے مالک جو لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں انہیں تو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا چین دے جو تیرے سوا کہیں نہ ملے۔ یا میرے مالک جو دل محبت کی بھیک مانگتے ہیں انہیں تیرا عشق عطا ہو، جو لوگ رشتوں کی مار جھیل چکے ہیں انہیں تیرا سہارا مل جائے۔ یا اللہ تو ہمارے سینے سے دنیا کی محبتیں نکال کر اپنے پیار سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا سجدہ عطا کر جس میں ساری تھکاوٹ اتر جائے، اور ایسا آنسو دے جس میں سارا بوجھ بہہ جائے۔ یا اللہ ہمیں ریا سے بچا، دکھاوے سے بچا اور اپنی بندگی میں سچائی دے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ مزہ دے
جو صرف تیری یاد میں ہوتا ہے، اور وہ تسلی دے جو صرف تیری عبادت میں ہے۔ یا اللہ، تو ہر اس انسان کے لیے راستہ کھول دے جو ہمت ہار چکا ہے، جو اکیلا ہے، جو بے بس ہے۔ یا میرے مالک، ان کے لیے وہ دروازہ کھول دے جہاں سے انہیں تیرا نور دکھائی دے۔ یا اللہ، ہماری ساری غلط فہمیوں کو سمجھ میں، ہماری ساری دوریوں کو محبت میں، اور ہماری ساری تکلیفوں کو راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جب ہم تھک جائیں تو تو ہمیں سنبھال لے، جب ہم ہار جائیں تو ہمیں جیت کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، جب ہم اپنے آپ سے بھی چھپنے لگیں تو ہمارے اندر سے ہمیں ڈھونڈ لے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں، تو انہیں ان کی اصلیت یاد دلا۔ یا اللہ، ہمیں ایسی نماز عطا کر جو دل سے نکلے، ایسی دعا عطا کر جو تیرے عرش تک پہنچے، اور ایسی زندگی دے جو تیرے لیے جیے۔ یا میرے مالک، جب دنیا ہمیں گرا دے تو ہمیں اپنے کرم سے اٹھا لینا، جب دنیا ٹھکرا دے تو ہمیں اپنے کرم سے سنوار دینا۔ یا اللہ، جب کوئی امید باقی نہ رہے تو اپنے کرم سے ہماری جھولی بھر دینا۔ آمین۔ یا اللہ، آج کی اس دعا میں ہم تجھ سے وہ مانگنے آئے ہیں جو ہمارے لفظ بیان نہیں کر سکتے، جو صرف ہماری روحیں جانتی ہیں، جو صرف تو جانتا ہے۔ یا میرے مالک، ہماری ان سانسوں کو بھی سن لے جو تھک چکی ہیں، جو بس تجھ سے راحت کی بھیک مانگتی ہیں۔ یا اللہ، تو اس سفر کو آسان کر دے جو بہت لمبا ہو گیا ہے، جس پر چلتے چلتے ہمارے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی منزل دے جو تیری رضا کا گھر ہو، اور ایسا راستہ دے جو تیرے نور سے جگمگ ہو۔ یا اللہ، ان مانوں کی دعائیں قبول کر جو ہر رات اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے روتی ہیں۔ یا میرے مالک، ان بیٹیوں کے آنسوؤں کو سزا میں مت بدل جو اپنے گھر کی عزت کو سنبھالتے ہوئے تجھ سے صبح و شام دعا مانگتی ہیں۔ یا اللہ، جو باپ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، انہیں تندرستی اور برکت والی روزی دے۔ یا میرے مالک، جو جوان گناہ کی دلدل میں پھنسے ہیں، انہیں ہدایت کی روشنی دے۔ یا اللہ، تو ہر نادان کو سمجھ دے، ہر بد نصیب کو تقدیر دے، اور ہر پریشان کو سکون دے۔ یا میرے مالک، ہماری راتوں کی نیندیں چھن چکی ہیں، تو ہمیں وہ چین لوٹا دے جو تیری یاد سے ملتا ہے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو ایسا بنا دے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، نہ کہ دل دکھائیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے ڈر سے کانپے، تیری محبت سے بھرے، اور انسانوں کی مدد کو تیار رہے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو خود کو گنہگار سمجھ کر تجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ یا میرے مالک، تو انہیں اتنا قریب کر لے کہ وہ پھر کبھی تیرے در سے جدا نہ ہوں۔ یا اللہ، جو لوگ زخمی لفظوں سے ٹوٹ چکے ہیں، تو انہیں اپنے کرم سے سی دے۔ یا میرے مالک، جب ہمارے گناہوں کا بوجھ ہماری پیٹھ جھکا دے تو اپنی معافی سے ہمیں اٹھا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی سمجھ دے کہ ہم دوسروں کی غلطی کو بھی معاف کر سکیں، اور ایسا دل دے جو کبھی تکبر نہ کرے۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا کی دولت سے نہیں بلکہ سکون، اخلاص اور تیری محبت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، جب ہماری دعائیں لبوں تک نہ پہنچ پائیں تو ہمارے دل کی دھڑکنوں سے ہماری باتیں سمجھ لینا۔ یا میرے مالک، تو ہماری نمازوں کو زندہ کر دے، ہماری سجدوں کو روشن کر دے، اور ہماری روحوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو وہ اثر دے دے کہ ہماری ایک آمین سے لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں۔ یا میرے مالک، جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارے گناہوں کو بھی بند کر دینا، اور جب قبر میں اٹھائے جائیں تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لینا۔ آمین۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا ان ٹوٹے دلوں کی آواز ہے جن کی سسکیاں اب لفظوں میں تبدیل نہیں ہو پاتی، جو روح کی گہرائیوں میں دبی ہیں اور بس تیرے سامنے آ کر ہی بہتی ہیں۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہمارے چہرے ہنستے ہیں لیکن دل اندر سے خاموش آہوں سے بھر چکے ہیں۔ ہماری زبان پہ صبر کا ذکر ہے لیکن اندر تنہائیوں کا طوفان مچا ہوا ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے سجدوں میں کتنی خاموش دعائیں ہیں جن کی گواہی صرف تیری رحمت دیتی ہے۔ یا میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دی مگر سکون تیرے ہی در سے ملا۔ ہم نے ہر کسی سے اپنا حال کہا مگر راحت بس تیرے سامنے گر کر ملی۔ یا اللہ، ہماری اس بے بسی کو اپنے کرم سے طاقت بنا دے،
ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو اپنی رحمت سے پھر سے کھڑا کر دے۔ یا میرے مالک تو ان لمحوں کو سمجھ لے جو ہم نے راتوں کی تنہائیوں میں تیری طرف دیکھ کر گزارے، وہ سجدے جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، وہ آنسو جنہیں کسی نے نہیں پہنچا۔ صرف تو جانتا ہے یا اللہ کہ ہم کس غم میں تیرے در پر لوٹتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں کسی کا محتاج مت بنا، کسی کی رحمت کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے خزانوں سے ہماری جھولی بھر دے۔ یا اللہ جن دلوں میں تیری یاد کی لو بجھ چکی ہے انہیں پھر سے روشن کر دے، جو زندگی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں انہیں پھر سے جینا سکھا دے۔ یا میرے مالک جن ماؤں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے انہیں صبر بھی دے، سکون بھی دے اور اپنے کرم سے تسلی بھی دے۔ یا اللہ جن بیٹیوں کی عزت پہ انگلیاں اٹھیں تو ان کا پردہ بنا جا، ان کا سہارا بن جا اور ان کے لیے ایسا مقدر لکھ جو دنیا میں بھی رحمت ہو اور آخرت میں بھی سایہ بان۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کی جھولی بھر دے جو اولاد کے لیے ہر رات روتی ہیں، جو تیرے ہی نام سے اپنی ممتا کے لیے گہار لگاتی ہیں۔ یا اللہ تو ان کی کوکھ میں اپنے کرم کی نرمائی رکھ دے۔ یا اللہ جن گھروں میں برکت کا نام نہیں، جہاں روٹیاں تنگی میں بنٹتی ہیں، تو انہیں اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیری رضا ہو، اور ایسا دل دے جو تیرے پیار سے کبھی خالی نہ ہو۔ یا اللہ جب ہم سجدے میں ہوں تو ہمیں وہ لذت دے جو تیرے قریبیوں کو ملتی ہے۔ جب ہم دعا مانگیں تو ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ تیرے عرش کو چھو لے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اس راستے پر لے جا جو تجھ سے ملا دے، اور اس ہر راستے سے بچا لے جو ہمیں گمراہ کر دے۔ یا اللہ تو ہماری زبان سے جھوٹ، دل سے گھمنڈ، آنکھوں سے حرام اور قدموں سے گمراہی کو مٹا دے۔ یا میرے مالک جب لوگ ہمیں گرا دیں تو ہمیں اپنے کرم سے اٹھا لینا، جب سب رشتے توڑ دیں تو اپنے پیار کی ڈور سے ہمیں پھر سے جوڑ لینا۔ یا اللہ جب ہم اپنے آپ کو کھو دیں تو ہمیں ہماری پہچان پھر سے لوٹا دینا۔ یا میرے مالک جب دنیا کی دولتیں ہمارے پاس نہ رہیں تو ہمیں اپنے کرم سے اتنی دولت دے دے کہ ہم دلوں کو جیت لیں۔ یا اللہ جب ہماری سانسیں تھک جائیں، جب ہماری آنکھیں تھک جائیں، جب ہماری امیدیں ٹوٹ جائیں تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لینا۔ یا میرے مالک جب ہم قبر میں ہوں، جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، جب ہماری زبان خاموش ہو تو ہمیں اپنے کلام سے سکون دے دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہمارے نام اعمال کو اپنی رضا سے بھر دینا۔ یا اللہ جب حشر کا میدان ہو، جب زمین کانپ رہی ہو، جب سورج سر پر ہو، جب لوگ ننگ دھڑنگ ہو کر اپنے گناہوں کے ڈر میں ہوں تو ہمیں اپنے سائے میں لے لینا۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن شرمندگی سے بچا لینا، ہمارے گناہوں کو اپنی معافی سے مٹا دینا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن سے تو راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں جنت کے ان دروازوں تک لے جا جہاں تیری محبت ہو، جہاں تیرے نبی کی صحبت ہو اور جہاں ہماری روحیں ہمیشہ کے لیے سکون پا جائیں۔ آمین۔ یا میرے مالک تو ہی تو ہے جو بغیر آواز کے پکار سنتا ہے، تو ہی تو ہے جو گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، تو ہی تو ہے جو بند دروازوں میں راستے بناتا ہے۔ آج میں تیرے سامنے ان خواہشوں کو لے کر آئی ہوں جو میں نے کسی سے نہیں کہیں، جن کا ذکر میں نے اپنے سجدوں میں بھی پھسپھسا کر کیا۔ یا اللہ مجھے اس تنہا رات کی صدا کے ساتھ یاد کر جب میں تیرے سامنے گر کر سب کچھ بھول گئی تھی، بس تجھے یاد رکھا۔ یا میرے مالک تو جانتا ہے میری نیت کو، میری مجبوری کو، میرے اندر چھپے اس طوفان کو جسے دنیا صرف ایک مسکراہٹ سمجھتی ہے۔ یا اللہ آج میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جن کا کوئی نہیں، جن کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں مگر کوئی پہنچنے والا نہیں۔ یا میرے مالک جن لوگوں کو زندگی نے بس انتظار دیا انہیں تو مکمل راحت عطا کر، ان کی جھولی میں ایسا سکون بھر دے جو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہو۔ یا اللہ جو تلخ لمحے میرے حصے آئے انہیں میری پاکیزگی کا ثبوت بنا دے۔ یا میرے مالک مجھے اس دنیا کی بھیڑ سے بچا، ایسی خاموشی دے جس میں صرف تیرا نام گونجے۔ یا اللہ میں اپنے اور ان کے لیے دعا مانگتی ہوں جنہوں نے دل دکھائے مگر پھر بھی معافی کی تمنا کی۔ یا میرے مالک تو ان لوگوں کو نرم دل دے جو دوسروں کی غلطی کو پکڑ کر سالوں کی محبت بھلا دیتے ہیں۔ یا اللہ میں ان بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جو کچرے کے ڈھیر سے کھانا اٹھاتے ہیں، جو سڑکوں پر نیند کرتے ہیں، تو انہیں زندگی کی وہ مٹھاس دے جو ان کے لہجے میں حوصلہ بن جائے۔ یا میرے مالک
میں اس بزرگ کے لیے دعا مانگتی ہوں جس کی آنکھیں بیٹے کی ایک جھلک کو ترس گئی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں کو آرام دے اور بیٹے کو ہدایت دے۔ یا اللہ، میں ان بیماروں کے لیے دعا مانگتی ہوں جو ہاسپٹل کی دیواروں میں روز اپنے غم کو اکیلے سہتے ہیں۔ تو ان کی تنہائی کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جن کے پاس خود کے لیے وقت نہیں۔ تو انہیں چین اور سکون دے اور یاد دلا کہ وہ بھی انسان ہیں۔ یا اللہ، مجھے سکھا دے کہ تیرے پیار کے سوا اور کچھ نہ چاہوں، تیرے کرم کے سوا کسی اور کا انتظار نہ کروں۔ یا میرے مالک، جب لوگ چھوڑ دیں تو تھام لے، جب لوگ بھلا دیں تو یاد رکھ، جب لوگ گرا دیں تو اٹھا لے۔ یا اللہ، میں ان عورتوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جو اپنے گھر کے اندھیرے میں اجالے کی تلاش میں ہیں۔ تو ان کے نصیب میں روشنی لکھ دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ چھت کے نیچے تو ہیں مگر دلوں کے نیچے بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ سے ٹوٹ چکے ہیں، تو انہیں ایسا گلے لگا کہ انہیں خود سے نفرت نہ رہے۔ یا میرے مالک، جب میں تیرے سامنے ہوں تو میری ہر اس دعا کو قبول کر جو میرے لبوں تک نہ آئی مگر دل سے بار بار نکلی، اور مجھے ان راہوں پر چلا دے جو مجھے سیدھا تیری رضا تک پہنچا دے۔ آمین۔ یا میرے اللہ، جب میں نے تجھے پکارا تو میری آواز تجھ تک پہنچی، چاہے وہ سسکی بن کر نکلی ہو یا خاموش آہ بن کر۔ تو نے ہر بار میری پکار سنی، ہر بار مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ یا میرے مالک، تو ہر اس لمحے میں میرے ساتھ تھا جب سب نے منہ پھیر لیا۔ تو نے مجھے تب تھاما جب میں خود سے بھی ہار چکی تھی۔ یا میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس دل میں کتنی دعائیں ہیں جو ادھوری رہ گئیں، کتنی خواہشیں ہیں جو تیرے بھروسے پر تھمی ہوئی ہیں۔ یا میرے مالک، آج کی یہ دعا ان روحوں کے لیے ہے جو اندر ہی اندر ٹوٹی ہیں مگر باہر سے مسکرا رہی ہیں۔ یا میرے اللہ، تو ان کے لبوں کی مسکراہٹ کو ان کی روح کا سکون بنا دے۔ یا میرے مالک، میں ان ہاتھوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تیرے سامنے پھیلے ہیں لیکن بار بار خالی لوٹتے ہیں۔ تو انہیں وہ دے جو ان کی تقدیر سے بڑا ہو۔ یا میرے اللہ، جو ماں اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے بوڑھی ہو گئی ہے، تو اس کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، اس کا بیٹا اس کے سینے سے آ کر لگ جائے۔ یا میرے مالک، جو بیٹیاں اپنے بابل کے آنگن میں ودا ہونے کا خواب دیکھتی ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں بنا دے۔ یا میرے اللہ، میں ان بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنے مائکے کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں، تو ان کے نصیب میں محبتیں، سکون اور وفا لکھ دے۔ یا میرے مالک، جو بھائی اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں دبے ہیں، تو انہیں سکون اور برکت دے۔ یا میرے اللہ، جو لوگ گھر میں ہنستے ہوئے بھی اندر سے روتے ہیں، تو ان کی ہنسی کو حقیقت بنا دے۔ یا میرے مالک، جو بچے اسکول جانے کے بجائے کام پر جاتے ہیں، تو ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دے۔ یا میرے اللہ، جو مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، تو انہیں ایمان والوں سے آباد کر دے۔ یا میرے مالک، جو دل قرآن سے دور ہیں، تو انہیں اپنے کلام کی مٹھاس چکھا دے۔ یا میرے اللہ، جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں مگر تیری نزدیکی سے محروم ہیں، تو انہیں اپنا بنا لے۔ یا میرے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہماری تھکان کو کرم میں بدل دینا، جب ہم غم میں ڈوب جائیں تو ہمارے غم کو رحمت بنا دینا۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا تجھے پسند آئے، جو ہر گناہ سے بچا لے اور ہر نیک کام کی طرف بڑھا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے نرم ہو اور ہمارے اندر سے ہر جہر، ہر گھمنڈ، ہر برائی کو نکال دے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ایسی زندگی دے جو دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، اور ایسی موت دے جو تجھ سے ملانے کا ذریعہ بنے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں قبر کی تنہائی میں بھی تنہا مت چھوڑنا، تو وہاں بھی اپنا نور بھیج دینا۔ یا میرے اللہ، جب تو ہمیں اٹھائے تو ہمارے اعمال روشن ہوں، ہمارے چہرے نورانی ہوں اور ہماری آنکھیں تجھے دیکھنے کو ترستی ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے نبی کے پاس لے چل اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب کر۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے اور جن کے لیے تو نے جنت کو سجا رکھا ہے۔ آمین۔ یا میرے اللہ، جن کے دل دنیا کے دھوکے میں سخت ہو چکے ہیں، انہیں ایسی نرمی عطا فرما کہ وہ پھر سے اشکوں کی حلاوت کو محسوس کر سکیں۔ یا میرے مالک، جو تیری یاد سے غافل ہو چکے ہیں، تو انہیں اپنی طرف موڑ دے، انہیں اپنی رحمت کی ہوا سے چھو لے۔ یا اللہ،
ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے جن کا علم تجھ سے ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یا میرے مالک ہماری سوچوں کو اتنا پاک بنا کہ ہم تیرے فیصلوں پر سوال نہ کریں بلکہ ہر حال میں تیرے حکم کو قبول کریں۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکے ہیں تو انہیں ایسا اجالا دے کہ وہ پھر سے تیرا راستہ دیکھ سکیں۔ یا میرے مالک، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں ایسا کردار دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تیرا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی محبتوں میں ایسا نہ الجھا کہ ہم تجھے بھول جائیں، تو ہماری روح میں بس جا۔ یا میرے مالک، جب ہم تنہا ہوں تو ہمیں اپنا احساس دے، جب ہم غم میں ہوں تو ہمیں اپنا نام یاد دلا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا ہر کام صرف تیری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ترستے ہیں تو ان کی آہوں کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہر اس بیٹی کے لیے راہ آسان کر دے جو اپنے لیے عزت اور محبت کی دعا کرتی ہے۔ یا میرے مالک، جو بیٹے گھر سے دور ہیں تو انہیں اپنے گھر کی خوشبو لوٹانے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی آنکھیں دے جو ہر گناہ سے بچیں، ایسی زبان دے جو صرف بھلائی بولے، اور ایسا دل دے جو صرف سچائی پر دھڑکے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر حال میں اپنے قریب رکھ، جب ہم خوش ہوں تب بھی اور جب ٹوٹے ہوں تب بھی۔ یا اللہ، ہماری ہر نماز میں وہ لذت دے جو تجھ سے ملنے کا ذریعہ بنے، ہماری ہر سجدہ وہ راہ ہو جو تیری رضا تک لے جائے۔ یا میرے مالک، جب ہماری سانسیں تھم جائیں تو ہمارا نام اپنے راجیہ بندوں میں لکھ دے، ہماری قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے اور ہمارے گناہوں کو اپنی معافی میں چھپا لے۔ آمین۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ہماری ٹوٹی آوازوں کو بھی سنتا ہے، تو ہی ہے جو ان لبوں کی خاموشی کو سمجھتا ہے جو درد میں کانپتے ہیں، تو ہی ہے جو ان روحوں کو بھی سنبھال لیتا ہے جو زندگی کی ٹھوکروں سے بکھر چکی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، آج میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جو باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ یا میرے مالک، انہیں ایسی تسلی دے جو صرف تیرے کرم سے ملتی ہے، انہیں ایسا سکون دے جو ان کی رگوں میں تازگی بن کر دوڑ جائے۔ یا اللہ، میں ان ماؤں کے لیے دعا مانگتی ہوں جن کے بیٹے جنگوں میں، ملکوں کی سرحدوں پر یا وقت کی ٹھوکروں میں کھو گئے، تو ان کے سینے کو سکون دے، ان کی امیدوں کو مرنے نہ دے۔ یا میرے مالک، میں ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنے گھروں میں بوجھ سمجھی جاتی ہیں، تو انہیں ایسی عزت دے کہ دنیا دیکھے کہ وہ تیری رحمت ہے۔ یا اللہ، میں ان بیویوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو ہر رات اپنے شوہر کی بے رخی سے ٹوٹ کر روتی ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت اور وفا سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہر اس انسان کے لیے راستہ کھول دے جو تھک چکا ہے، جو اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یا اللہ، تو ہر ان سوالوں کا جواب بن جا جو ہماری نمازوں کے سجدوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہر اس نظر کو بچا لے جو برائی کی طرف پھسل رہی ہے، ہر اس زبان کو روک دے جو کسی کا دل دکھاتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا انسان بنا جو دوسروں کی تکلیف کو اپنے دل سے محسوس کرے۔ یا میرے مالک، جب ہم خود سے بھی نفرت کرنے لگیں تو ہمیں اپنے کرم سے سنبھال لینا۔ یا اللہ، جب کوئی گناہ ہمارے دل پہ بوجھ بن جائے تو اپنے نور سے اسے دھو دینا۔ یا میرے مالک، جب ہماری جھولی خالی ہو تو اپنے خزانوں سے بھر دینا۔ یا اللہ، جب ہماری نیت ڈگمگائے تو ہمیں استھرتا دے، جب ہماری روح کانپے تو ہمیں اپنے نام کا سہارا دے۔ یا میرے مالک، جب ہم تنہا ہوں تو ہمارے ساتھ ہو، جب ہم بھیڑ میں کھو جائیں تو ہماری پہچان بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ مقام دے جہاں ہر سانس تیرا ذکر کرے اور ہماری ہر دعا تیری رضا میں رنگ جائے۔ آمین۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنے نہیں آئے، ہم اپنے ٹوٹے ہوئے اعتبار، اپنے بکھرے ہوئے خواب اور اپنی ادھوری محبتیں بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے سینے میں کتنا درد دبا ہے، ہماری روح میں کتنی چیخیں قید ہیں اور ہماری آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں جو صرف تیرے سامنے بہتے ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہم نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنی بار دنیا کے سامنے مسکرائے ہیں اور اندر ہی اندر روئے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی امیدوں کو ٹوٹتے دیکھ چکے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہماری جھولیاں کتنی بار خالی رہ گئیں اور ہم پھر بھی تجھ سے مانگتے رہے۔ یا اللہ، جب دنیا نے ہمیں دھکا دیا، جب اپنوں نے پیٹھ موڑی،
جب ہمارے اپنے ہمیں غیر بنا بیٹھے تب بھی ہم تجھ سے ہی جڑے رہے، کیونکہ تو ہی تو ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو ہی تو ہے جو سچا ہے، تو ہی تو ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا ان دلوں کے لیے ہے جو رشتوں کے بوجھ تلے دب گئے، ان عورتوں کے لیے ہے جو چپ چاپ ہر ظلم سہتی ہیں اور پھر بھی وفا کا دامن نہیں چھوڑتی، ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بیمار بچوں کو سینے سے لگائے تیرے کرم کی انتظار کرتی ہیں، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو سماج کی نظروں میں کمزور ہیں لیکن تیرے نزدیک سب سے پیاری ہیں۔ یا اللہ، تو ہر اس تنہا دل کو اپنے کرم سے بھر دے جو کسی کی آہٹ کو ترس رہا ہے، تو ان ہاتھوں کو تھام لے جو گر چکے ہیں، تو ان قدموں کو مضبوطی دے جو گناہ کی راہ سے لوٹنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں روشنی کی طرف لے جائے، ہمیں ایسا اخلاص دے جو ہمارے ہر کام کو تیری بارگاہ میں قبول کروائے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو غیبت سے، ہمارے کانوں کو برائی سے اور ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی نفرت اور حسد سے پاک کر۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں نہ کہ آفت، ہمیں ایسا راستہ دکھا جس پر چل کر ہم صرف تجھے رضا کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ توکل دے جو کبھی ہلا نہ سکے، ہمیں وہ صبر دے جو ہر درد کو بھی تیری طرف موڑ دے۔ یا اللہ، جو آج تک خالی رہے تو ان کی جھولیاں بھر دے، جو آج تک رلائے گئے تو انہیں ہنستے ہوئے چہرے دے۔ یا اللہ، جو بچھڑ چکے ہیں تو انہیں ملن کی رحمت دے، جو رو چکے ہیں تو انہیں سکون کی نیند دے۔ یا اللہ، تو ہماری مسجدوں کو آباد کر، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑے رکھ، ہمیں رمضان کی برکتیں عطا کر اور حج کی سعادت بھی۔ یا اللہ، جب سب ہمیں بھول جائیں تو ہمیں یاد رکھنا، جب ہمارا نام کوئی نہ لے تو ہمارے لیے فرشتوں سے دعا کروانا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے قبروں کو روشن کر دینا، ہمارے اعمال کو وزنی بنا دینا اور ہمیں حشر کے دن شرمندگی سے بچا لینا۔ یا اللہ، جب ہم اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے چہرے روشن ہوں، ہماری کتابیں دائیں ہاتھ میں ہوں اور ہماری ہر سانس تیرے ذکر سے مہک رہی ہو۔ یا اللہ، ہمیں جنت کا وہ مقام عطا کر جہاں نہ غم ہو، نہ بیماری ہو، نہ تنہائی ہو، بس تو ہو اور تیری رحمتیں ہوں۔ یا اللہ، ہم آج کی دعا ختم کر رہے ہیں اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔